السلام علیکم ناظرین، آج آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کے طور طریقے بتائیں گے۔ نماز سے جڑی بہت سی باتیں آج کریں گے جو آپ لوگوں کو سننا ضروری ہوگا۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا، نماز کے طور طریقے بھی جاننا ضروری ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل تک دیکھ لیں، چینل سبسکرائب کر دے اور اگر پسند آئے تو ایک لائک بھی کر دے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات کریں گے، جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو جماعت کھڑی ہونے سے مسجد میں جاتے ہیں۔ جماعت کی جب وقت ہوتی ہے تو مؤذن اذان دیتے ہیں، جو اس کی مطلب کیا ہے؟ اس کی مطلب یہ ہے کہ مؤذن جب جماعت کی اذان دیتے ہیں تو اذان دیتے ہوئے جب حی علی الصلاۃ پہ پہنچتے ہیں تب کھڑا ہونا چاہیے، اس سے پہلے کھڑا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آئی ہے اور بہت سے اماموں سے روایت ہے، صحابہ کرام سے یہ روایت آئی ہے کہ مؤذن جب حی علی الصلاۃ پہ پہنچے تب یہاں سے کھڑا ہونا چاہیے اور حی علی الفلاح پہ مکمل کھڑا ہو جانا چاہیے، اور اس سے پہلے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ اپنے پاؤں کو زیادہ دوری بنا کر نہ رکھیں، اپنے پاؤں کو دونوں کو برابر رکھیں، آگے پیچھے نہیں۔ آپ دونوں پاؤں کے فاصلہ ہونی چاہیے 4 سے 5 انگلی، زیادہ دوری نہیں ہونی چاہیے دونوں پاؤں میں، 4 سے 5 انگلی یاد رکھیں۔ اور دونوں پاؤں سیدھی ہونی چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، ٹیڑھے نہیں، دونوں پاؤں سیدھی ہونی چاہیے۔ پاؤں کے دونوں انگوٹھے جو ہوتے ہیں، انگلی برابر ہونی چاہیے ایک ہی سمت کی طرف۔ ناظرین، آئیے اسی طریقہ سے بڑے آگے، کندھے سے کندھے جماعت میں برابر ہونی چاہیے، بازو سے بازو ہونی چاہیے، صفیں باندھے ایسی کہ دوریاں نہیں ہونی چاہیے، فرق نہیں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ صفیں جو ٹیڑھے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی صف ٹیڑھی ہو جاتی ہے، قیامت میں اللہ اس کا دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم فرمائیں ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ صفیں ٹیڑھے نہیں ہونی چاہیے اور اس کی وجہ آپ بالکل نہ ہو۔ ناظرین، ایک بات اور آپ لوگوں کو بتا دیں، صفیں جب آپ باندھے تو نیت جو ہوتی ہے کہ نیت کیے آپ جیسے جوہر کی نیت کیے، آپ کے پاس اگر وقت نہیں تو آپ اللہ اکبر کر کر ہاتھوں کو اپنا باندھ لے، صفیں باندھ لے تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ آپ کو نیت آتی ہے، وقت ہے تو وقت کے مطابق آپ چل سکتے ہیں، اور وقت نہیں تو آپ اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو باندھ لے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اس سے ایک جڑی بات کہ آپ کی جو گردن ہے، آپ جب اپنے ہاتھوں کو باندھے تو گردن نیچے ہونی چاہیے، سر اٹھا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نیت میں آپ کہتے ہیں رخ میرے کعبہ شریف کی طرف، تو آپ کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہونی چاہیے، دایاں بایاں گردن نہیں ہونی چاہیے، سیدھی اور نیچے جھکی ہونی چاہیے۔ یہ نماز کی ادب احترام ہے۔ ناظرین، ایک بات اور بتا دے آگے بڑھتے ہوئے کہ نماز میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی ہیں، سرکار دو عالم، کہ نماز میں جس نے مجھ پہ درود اور سلام نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ جب نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں تو آپ دھیان دیں کہ نماز میں ہم لوگ درود اور سلام پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ نماز کے بیچ میں جب اتحیات پہ پہنچتے ہیں تو اتحیات کے ایک مقام پہ ہم لوگ پہنچتے ہیں پڑھتے ہوئے سلام علیکہ ایھا النبی، یہ سلام ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنے نبی پہ۔ ناظرین، اتحیات کے یہ مقام پہ ہم لوگ جو پہنچتے ہیں سلام علیکہ ایھا النبی،
یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی کو سلام کر رہے ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق اس میں تصور یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے ہمارے نبی اور ہم سلام کر رہے ہیں، تب نماز مکمل ہوتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ اور اس سے جب ہم لوگ مکمل ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، تو ہم لوگ پڑھتے ہیں درود ابراہیم۔ نماز میں ہی یہ ہم لوگ اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں۔ حضور فرمائیں کہ نماز میں جس نے سلام درود نہیں پڑھا ہم پہ، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہی ہے وہ باتیں۔ آپ لوگوں کو اگر نہیں آتا تو آپ لوگ سیکھیں، سیکھنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں آتا تو انجان بن کر بیٹھل رہیں، اور ہاں جیسے آتا ہے آپ اسے بھی پڑھیں، آپ پڑھتے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ آپ کے مسجد میں امام ہے، اپنی امام سے ملے، پوچھے، آپ جانکاریاں حاصل کریں، سیکھیں اور آپ پڑھیں بھی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ہو سکے جتنا اتنا شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایک لائک بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والا ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم۔